کوئی علم دین کی فضیلت پر، کوئی اللہ کے ولیوں کی شان میں، کوئی مصطفیٰ کی ذات اقدس پر، کوئی کسی انداز میں نعت پڑھ رہا ہے، تو کوئی خطاب کر کے سمجھا رہا ہے، مگر بات کس کی کر رہا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی۔ سبحان اللہ سبحان جو ذکر کر رہا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرے، رب قرآن میں فرماتا ہے یہاں حفاظ اکرام بھی موجود ہوں گے، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح بیان ہوتی ہے باری تعالیٰ کی آسمان اور زمین میں۔ جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، میرا رب قرآن مجید میں فرماتا ہے جہاں میرا ذکر ہوتا ہے وہاں رسول اللہ کی تعریف ہوتی ہے، اور جہاں اللہ کا ذکر ہو، رسول اللہ کی تعریف ہو، تو رسول اللہ کو چاہنے والوں کا ذکر خیر تو ہوتا ہی ہے۔ ہم آج جس ذکر کو منا رہے ہیں یہ اللہ کے نبی کے چاہنے والوں کا ذکر، جس کی قرآن کریم کی آیت آپ سنی، آپ حضرات نے ترجمہ سن لے، کہیں ترجمہ رہ نہ جائے تو آپ کہیں گے مولانا نے آیت پڑھی تھی مگر ترجمہ نہیں سنایا۔ اسی آیت کو ہر عالم دین پڑھتا ہے، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اسی ایک آیت پاک پر پوری زندگی ختم ہو سکتی ہے، لیکن قرآن کی ایک آیت کا پر مکمل کبھی کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا۔ اس کہ قاری نور محمد صاحب نے ابھی ان چھوٹے چھوٹے ہونہار طلبہ کو قرآن کے تعلق سے شروع کروا کر کے بتایا تھا کہ یہ قرآن لاریب کتاب ہے، اس قرآن کی عظیم شان ہے، تو اسی اللہ کے کلام کی کسی آیت کی تفسیر بیان کرنا، وضاحت کرنا ہم جیسے قاصر عقل والوں کی سمجھ میں نہیں، لیکن پھر بھی کوشش کرتا ہوں۔ رب قدیم نے قرآن میں کیا فرمایا؟ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان ذرا کہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ دوسری آیت کریمہ پڑھی، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ یہ علماء اکرام بیٹے ہیں، بڑے سمجھدار اور دانا ہیں، علم کے سمندر ہیں، یہ جانتے ہیں۔ آپ مولانا جمال الدین صاحب سے پوچھئے، اور ایک آپ کے یہاں کے مقتدر عالم دین بیٹے ہیں، ان سے آپ پوچھئے کہ اس قرآن کریم میں رب کیا فرماتا ہے۔ تمہیں سید صاحب تشریف لا رہے ہیں، الحمدللہ بزرگ کا آنا بھی بابرکت ہے، الحمدللہ۔ نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سادات اکرام، نعرہ ولایت، بھیج پاگارا۔ سبحان اللہ، مرشد کا نعرہ لگا ہے، تھوڑا اور دل میں جنون پیدا ہوگا، جوش ہوگا کہ ہر مرید اپنے پیر کا جب نام آتا ہے تو دل میں آٹومیٹک لہر پیدا ہوتی ہے، مرشد کا فیض جاری ہو جاتا ہے۔ سب پیر اپنے سر کے تاج ہیں، جس پیر کا جو مرید ہے وہ اپنے پیر سے سچی عقیدت رکھے، دوسرے سارے اپنے جگہ پر اپنے سر کے تاج ہیں، مگر دامن کسی ایک کا پکڑے، مضبوطی سے پکڑے۔ تو میں عرض کر رہا تھا ہم سچوں کے ساتھ ہو جائیں۔ حضرات الحمدللہ یہ مجلس سچوں کی ہے۔ اب ایک قلندر آ کے بیٹھا ہے، جس قلندر کے قدموں کو چومنے کے لیے آپ اور ساری جماعت ترستی ہے، یہ درویشوں کی پہچان ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں آج کا جو جشن ہے یہ غوث اعظم پیران پیر کا جشن۔ اور دوسری آیت پڑھی، ترجمہ کیا ہے؟ اے محبوبہ فرما دیجئے علم والے اور بے علم برابر نہیں، عالم اور جاہل برابر نہیں، بلکہ عالم کی فضیلت بہت بلند ہے۔ آپ علماء کرام سے پوچھیں، یہ اسٹیج میں بیٹھے ہیں اور ابھی یہاں تو ایسا ماحول بنا دیا ہے مولانا حسین صاحب نے کہ صبح جلسہ، شام کو بھی جلسہ، دن میں بھی جلسہ۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ولیوں کا شہدائی رکھے۔ تو میں مختصر وقت میں بتاتا چلوں، ابھی کافی وقت ہوا، ابھی تک تو آپ نے کچھ نہیں سنا۔ سنیے، آج جو جلسہ منا رہے کس کا؟ غوث اعظم پیران پیر دستگیر کا۔ نام بھی بہت بڑا، مگر ان کا کام بھی دیکھیں، ان کی شان بھی دیکھیں، ان کی سیرت بھی دیکھیں۔ کون تھے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو میں بتاتا چلوں کہ غوث اعظم وہ تھے، حضرت امام راضی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں لا یموتون، وہ مرتے نہیں، وہ مردہ نہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ بل ینتقلون دار الی دار، بلکہ وہ دنیا سے پردہ فرما کر کے ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل ہوتے ہیں، اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ غوث اعظم زندہ، آپ کے پیر نور محمد شاہ جیلانی علیہ رحمہ زندہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، پیر سید کبیر شاہ احمد علیہ رحمہ زندہ، جو بھی اللہ والے اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ اور اگر کوئی فیض لینا چاہے تو ادب کی جھولی پھیلا کر کے ان کے دیار میں چلا جائے۔
فرمائے گا. سبحان اللہ سبحان میں بات کر رہا تھا غوث اعظم کی. میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں روایت میں لکھنے والے یہ لکھتے ہیں, بشارت دینے والے یہ دیتے ہیں. حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے, ایک رات میں آرام فرما ہوں, رات کو محبوب مدینے کے آقا دونوں جا کے سردار تشریف لاتے ہیں اور یہ فرماتے, جملے غور سے سنیں, علماء اکرام کی توجہ چاہتا ہوں. کیا فرماتے, یا ابا صالح آتاکم اللہ تعالی ابنا وہو ولی, اے ابو صالح تمہیں رب نے ایک ایسا بیٹا دیا جو بیٹا عام نہیں بلکہ ولیوں کا سردار. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ میں جملے بول رہا ہوں, یہ الفاظ بڑے انمول ہیں اور کہنے والا بھی بہت بڑا جید, ایک وقت کا ولی کامل اللہ کا نیک بندہ ہے. سنے کیا فرمایا, ابنن وہو ولی, اور بیٹا بھی ایسا کہ سارے ولیوں کا سردار. سبحان اللہ. آئے ہائے واہ واہ واہ. سبحان اللہ. پھر آگے اتنا ہی نہیں فرمایا بلکہ یہ فرمایا کہ اے اللہ کے بندے سن, تیرا بیٹا تمام ولیوں میں, تمام اوقات و ابدال میں, اوتاد و ابدال میں سب کا سردار, جس کا قدم سارے ولیوں کی گردن پر, وہ غوث اعظم کی ذات ہے. سبحان اللہ سبحان میرے اللہ. محبوب مدینے کے سردار فرماتے, اے ابو صالح سن, جس طریقے سے مجھ مصطفیٰ کی شان تمام انبیاء کے بیچ میں ہے, اسی طریقے سے غوث اعظم کی شان تمام اولیاء کے بیچ میں ہے. سبحان اللہ سبحان. شیخ شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات جس طریقے سے مصطفیٰ جان رحمت کی ذات تمام انبیاء کے بیچ میں مقام رکھتی ہے, اسی انداز میں حضرت غوث اعظم کی شان تمام اولیاء کے بیچ میں رکھتی ہے. کون ہے غوث اعظم؟ وہ ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یا علماء کرام موجود ہیں, غوث اعظم کا جب جلسہ ہوتا تھا, خطاب ہوتا تھا, تو آپ اور ہماری طرح یہ 1500 نہیں بلکہ علماء کرام موجود ہیں, 70,000 لوگ مجمع میں رہتے تھے. پھر پریکشا لینے کے لیے بھی آتے تھے, منظر دیکھنے کے لیے آتے تھے. یہ مائک نہیں رہتا تھا بلکہ روایت میں آتا ہے جس طریقے سے آگے والے کو آواز آتی تھی اسی طریقے سے پیچھے والا بھی آواز سنتا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج علماء کرام بیٹھے ہیں نا, میں اکیلا ہی تقریر کروں گا تو پھر نہیں چلے گا, سب کی سننی ہے. مگر کوئی ایسا ہو جس اکیلے کی تقریر لوگ سننے آئے تو سمجھو کہ اس میں رب نے کمال رکھا ہے. تو غوث اعظم کے زمانے میں جب میرا غوث بیان کرنے جب کرسی خطابت بیٹھتے تھے تو بہت سارے اس وقت کے جید عالم اگرچہ کہیں بیان کرتے, ان کی مجلس میں 2-4 لوگ نظر آتے, مگر میرے غوث کی مجلس میں 70,000 لوگ نظر آتے تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان. اللہ پاک حسد کی بیماری سے بچائے. یہ فضل رب کریم کا تھا, عنایت رسول اللہ کی تھی, بیٹے امام حسین اور حسن کے تھے. سبحان اللہ, شان اللہ نے نرالی عطا فرمائی. فرماتے ایک دن مولویوں کو سوجی, اس وقت کے عالموں کو, کہ چلو چلتے ہیں میرے غوث کا امتحان لیں گے, جلسہ کرتے ہیں. سارے لوگ ادھر چلے جاتے ہیں, ہم تو یوں ہی تقریر کرتے رہتے ہیں. آئے ہے بڑے پڑھے لکھے لوگ چلے گئے, مجمع سجا ہے, غوث اعظم خطاب فرما رہے ہیں. آنے والے کتنے عالم آئے؟ 70,000 میں 100 عالم. بڑی پتے کی بات کر رہا ہوں, کتنے عالم؟ 100 عالم. الگ الگ سوال لے کے آئے, میں بھی یہ سوال کروں گا, آپ یہ سوال کرنا. پھر غوث اعظم جواب نہیں دے پائیں گے, پھر کل ان کے جلسے میں کوئی نہیں جائے گا. آئے ہائے, نیت یہ لے کے گئے, کیا یہ نیت اچھی تھی؟ نہیں. اب دیکھتے ولی کی شان کو جس کے آپ دیوانے ہیں, قادری کہلاتے ہیں, غوث اعظم جیلانی بغدادی کے آپ چہیتے ہیں. تو سنو, جس پیر کے دامن سے وابستہ ہے, پیر کی شان کو بھی سمجھیں اور پیر کی سیرت پر چلنے کی کوشش بھی کریں. جب سارے علماء کرام آئے, مجمع لگ گیا, جو چلے تھے عالم لوگ وہ بھی آئے, دور دور بیٹھے. غوث اعظم خطاب کر رہے ہیں, لیکن بیچ میں انہوں نے یہ مشورہ کیا تھا کہ خطاب جب بالکل برقرفتاری سے چلے گا تو ہم ایک ساتھ میں اٹھ کر کے سوال کریں گے. ان عالموں نے کیا مشورہ کیا, ہم ایک ساتھ اٹھیں گے تو لوگ کہیں گے یہ کیا ہوا, یہ بیچ میں کوئی اٹھ جائے
تو کرنے والا تقریر کہتا بھائی کیا ہوا, کوئی بات پوچھتا ہے نہیں. ابھی مولویوں سے ان سے ہم جیسوں سے کوئی سوال کرے اور جواب نہیں آئے تو انسلٹ ہوگی, اس لیے کہتے ہیں صاحب بعد میں پوچھ لینا, ادب تو رہے, عزت رہے, بتا دیں گے, استاد سے پوچھ لیں گے. مگر وہ سوال کرنے والے بھی وہ سائل تھے, مگر جواب دینے والے ولیوں کے شہنشاہ, بغداد کے دولہ, امام حسن کے لاڈلے تھے. تقریر کر رہے ہیں, وہ ایک ساتھ اٹھے عالم, بڑی بڑی ٹوپیاں جبے کبے پہنے ہوئے تھے, سوال دل میں لائے تھے. جیسے ہی غوث اعظم کی نگاہ پڑی تو جو سوال لائے تھے سب بھول گئے اور کھڑے ہیں. کبھی کوئی ادھر دیکھ رہا ہے, کوئی ادھر دیکھ رہا ہے, منہ تک رہے ہیں ایک دوسرے کے. سوال سارے ہی چلے گئے. میرے غوث نے ان سے کچھ نہیں پوچھا, ادھر کھڑا تھا, اس کے دل کا سوال غوث نے جان لیا. تیرے سوال کا جواب یہ ہے, اس کے سوال کا جواب یہ ہے, اس کے سوال کا جواب یہ ہے. حتیٰ کہ 100 سائل مولویوں کے جواب کو میرے غوث نے بغیر بتائے دیا. اسے کہتے ہیں رب کا کلندر, رب کا ولی, ولیوں کا شہنشاہ غوث اعظم کی ذات. سبحان اللہ سبحان حضرات اسے کہتے ہیں غوث اعظم. پھر غوث اعظم یوں ہی نہیں بنے, بڑی وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے, مگر یہ بات پوائنٹ کی بتاتا چلوں. آپ خالی نعرے نہیں لگائیں. میرے عزیز جید عالم دین مولانا شامیر صاحب نے آپ کو بہترین طریقے سے نماز اور خوف خدا کے تعلق سے بتایا, اور گزرے ہوئے وقت کے بارے میں بتایا کہ ایسے ایسے مسلمان تھے جنہوں نے پورے سلطنت کو فتح کی تھی, لیکن آج ہم ہیں, ہمارا حال ایسا کیوں؟ تو سنیے, جس دیوانے کو, جس شہنشاہ کو مانتے ہیں ان کی سیرت کو اپنائیں, ہمارا بھی نام ہو ہی جائے گا. سبحان اللہ سبحان. میرے غوث اعظم نے کبھی نماز چھوڑی؟ ان علماء کرام سے پوچھیں. ارے غوث اعظم اتنا خدا سے ڈرتے تھے, جنگلوں میں نکلتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تشریف لا رہے ہیں, نعرہ رسالت. ہم ان کا تہ دل سے استقبال اور ادب کرتے ہیں. سنیے تو محبتوں کے ساتھ سماعت کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضرت مولانا عبد المصطفیٰ صاحب قبلہ نعیمی سہروردی زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. مرحبا. الحمدللہ ہمارے سید صاحب اور ہمارے علاقے کے الحمدللہ مفتی صاحب کے صاحبزادے حضرت علامہ عبد المصطفیٰ صاحب تشریف لا چکے ہیں. آپ دل جمی کے ساتھ کہیں سبحان اللہ. میں عرض کر رہا تھا غوث اعظم اتنا خدا سے ڈرتے تھے, اتنے بڑے ولی کامل ہونے کے باوجود. غوث اعظم کی تاریخ کو پڑھیں. غوث اعظم کا ایک سال اس انداز میں گزرا کہ کھڑے کھڑے عبادت کرتے ہیں, دوسرا سال یوں گزرا کہ بیٹھے بیٹھے عبادت کرتے ہیں, تیسرا سال یوں گزرا کہ ایک قدم پہ کھڑے ہو کر کے قرآن کو پورا کرتے ہیں. حتیٰ کہ روایت میں آتا ہے میرے غوث دعا مانگتے ہیں, اے خدا یہ بھوک کو مٹا دے تاکہ جی بھر کر کے تیرا غوث عبادت کر لے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی. لیکن آج ہم فجر بھولے بیٹھے ہیں, ظہر بھولے بیٹھے ہیں, عصر بھولے بیٹھے ہیں. نہیں, ایسا نہیں چلے گا, بلکہ نمازوں کی پابندی کرنی پڑے گی اور سیرت غوث اعظم پہ ہمیں چلنا پڑے گا. تو میں بتاتا چلوں, میرے غوث کی شان بہت بلند ہے. غوث اعظم کے دربار میں ایک آنے والا سائل آیا. ہم بھی جاتے ہیں ولیوں کے دربار میں, جو مانگتے ہیں ولیوں کے وسیلے سے رب عطا فرماتا. کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. دعا مانگیں گے نا, اے اللہ ان کے وسیلے سے عطا فرما. ایک آنے والا آیا, علماء اکرام ہمیشہ سناتے ہیں, شاید یہ روایت بھی بار بار سنی ہو مگر ایمان کو تازہ کرنے کے لیے پھر سنیں. غوث اعظم کے دربار میں ایک دعوت دینے والا آتا ہے جس کا نام ابو غالب بغدادی رحمت اللہ علیہ. وہ تشریف لاتے عرض کرتے ہیں آقا ہماری دعوت کو قبول فرمائیے. فرمایا بالکل اس تاریخ کو دعوت قبول ہے. غوث اعظم پیران پیر تشریف لاتے ہیں اور تشریف لانے کے بعد جس نے دعوت دی تھی ان کے گھر میں تشریف رکھتے ہیں. غوث اعظم جس کے گھر پہ آئے تھے انہوں نے دعوت تو کی تھی, لیکن اپنے سید صاحب سید نور اللہ شاہ بخاری ہو یا سید ابراہیم شاہ مدظل النورانی کی ذات ہو یا اور کوئی بزرگ اللہ کا کلندر آ جائے تو ان سے دعا بھی کرواتے ہیں, فیض بھی لیتے ہیں, بیماریوں کی شفا کی دعا بھی کرواتے ہیں. یہ اہل سنت کا طریقہ ہے. غوث اعظم تشریف لائے, کھانا رکھ دیا گیا مگر کھانے کے ساتھ ایک ٹوکرا رکھا گیا, اس پہ کوئی کپڑا ڈال دیا گیا. عرض کیا آقا کھانا تناول فرمائیے, مگر جب لانے والا لایا تھا ٹوکرا اس کے دل میں یہ بات تھی کہ کھانا جب کھائیں گے تو پھر دعا کروائیں گے.
تاکہ اس بچے کو شفا مل جائے. لیکن غوث اعظم نے اپنی نگر ولایت سے دیکھ لیا کہ لانے والا مجھے دعوت میں تو لایا ہے مگر اس کی کوئی مشکل بھی ہے. اس نے اللہ کے ولی کامل نے فرمایا اس صندوق ٹوکرے میں کیا ہے, اس کو پہلے لائیے. اللہ کے ولی کامل کے دربار میں اس کو رکھا جاتا ہے. اپنی نگاہ ولایت سے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی انسانی شکل کا کوئی ہیرا موجود ہے. آپ وہ کپڑا اوپر رہتا ہے, نورانی ہاتھ پھیرتے ہیں, کپڑے کو ہٹاتے ہیں, تاریخ کے اوراق کو پڑھیں. جو بچہ آنکھوں سے اندھا تھا, پاؤں سے لنگڑا اور لولا تھا, جو کئی سال پہلے بیماری میں مبتلا تھا, جیسے ہی پیر نے, وہ پیر بغداد کے شہنشاہ غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نورانی ہاتھ کو پھیرا, جو بچہ نہیں چل سکتا تھا وہ دوڑتا ہوا نظر آیا. جس کی آنکھوں میں نور نہیں تھا اس کی آنکھوں میں نور پیدا ہو گیا. حضرات یہ ہے میرے غوث اعظم کی شان. مگر آج ہم اور آپ حضرات ہیں جو ان بزرگوں کی تاریخ کو پڑھتے ضرور ہیں مگر عمل کی دنیا میں بھی کوسوں دور ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, عمل کیجئے. میں روزے دھنی علیہ رحمہ کا غلام ہوں. آپ کوئی سید کبیر شاہ علیہ رحمہ کے مرید ہوں گے, کوئی کسی پیر کا مرید ہوگا, مگر خالی مریدی کا دعویٰ کرنے سے کامیاب نہیں. سچے مرید بنو, مریض نہیں. سید کبیر شاہ کی سیرت کو اگر جاننا ہے تو ان کے ساتھ میں چلنے والے خلیفوں سے پوچھو کہ اٹھتے کس ٹائم تھے, سوتے کس ٹائم تھے. قسم بادولہ شریف کی میں بڑی آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں بلکہ جیسلمیر سم کی سرزمین پر جب وہ قلندر تشریف لاتے تھے تو آدھی رات کو اٹھ جاتے تھے, بزرگی کی عالم میں مصلی بچھاتے تھے. رات کڑاکے کی ٹھنڈ رہتی تھی لیکن تہجد کے سجدہ کرنے کے لیے وہ بزرگی کی عالم میں اپنے سر کو جھکا دیتے تھے اور ایسا عمل کرتے تھے, سونے والے سوتے رہتے, وہ خدا کو یاد کرتے تھے. آج جو دعا مانگی جاتی ہے رب قبول فرماتا ہے. تو میں میرے پیر کامل کا مرید ہوں. میں بتاتا چلوں, آج آپ کہیں پیر صاحب جنت دلا دو, کہیں گے جنت ایسے ہی نہیں دلائیں گے پیر صاحب. اب میں بتاتا ہوں, میرے وقت مکمل ہونے میں الحمدللہ جو ٹائم دیا تھا اس میں مکمل کر رہا ہوں, لیکن آپ محبتوں کے ساتھ ایک بار کہیں سبحان اللہ. 8 منٹ باقی ہے, جو وقت طے کیا تھا اسی وقت پہ تقریر مکمل کروں گا انشاءاللہ تعالی. الحمدللہ میرے عزیز نے جو فرمایا اسی حکم کی تعمیل ہوگی. سنیے, پیر و مرشد کے دربار, کون روزے دھنی کا دربار لگا ہوا ہے, مرشد نے دعوت تناول فرمائی, اس کے بعد دعا مانگی. الحمدللہ دعا مانگنے کے بعد میں وہ اللہ کے ولی کامل ابھی بیٹھے, جماعت کو کہہ رہے ہیں نماز پڑھنا, 2 وقت کا دیا ہوا ذکر کرنا, سچے مرید اس پہ عمل کرنا. انہوں کا انشاءاللہ عمل ہوگا. اتنے میں ایک بوڑھی عورت ادھر سے آئی, قراری جس کو کہتے ہیں پوڑی عورت, وہ آئی اور اس نے عرض کی آقا ہم گنہگار صحیح, خطا کار صحیح, مگر آپ کے ہیں, آپ کے دامن میں ہیں. وہ سمتی کے یہ سارے علماء کرام بڑے سمتی کے جانکار ہیں, مگر اس کہنے والے نے کیا کہا, اس کہنے والی بوڑھی اماں نے کہا اگلائیوں اوڈن جو تب لاکھا لج سندا. حضرت میں توجہ چاہتا ہوں, 5 منٹ بچے, مکمل کر دوں گا تقریر کو, زیادہ ٹینشن کرنے کی ضرورت نہیں, بالکل آپ کی محبتوں کا بھوکا ہوں. سنیے کیا فرمایا اس عورت نے, اگلائیوں اورن جو تب لاکھا لج سندا. اے میرے پیر کامل, اگر میں گنہگار ہوں, سیاہ کار, خطا کار ہوں, مگر آپ کے دامن میں ہوں, تو پیر کامل نے یہ فرمایا کہ اب جنت ہے. اب روزے دھنی نے کیا فرمایا, مائی اوڈ ہوئے چیجن جے کے ہلے لاکھے جی لوڈ, مائی اوڈ ہوئے چیجن جے کے ہلے لاکھے جی لوڈ. اے خدا کی بندی, یہ نہیں کہا تو نماز نہیں پڑھے گی میرا دامن تجھے مل جائے گا, یہ نہیں کہا تو روزہ مت رکھنا جنت تجھے مل جائے گی, یہ نہیں کہا زکات مت دینا جنت مل جائے گی, عالم کی قدر مت کرنا جنت مل جائے گی, سید کی عزت مت کرنا جنت مل جائے گی. یہ میرے پیر کامل نے سبق نہیں پڑھایا بلکہ پیر پاگارو امام العارفین حضرت روزے دھنی بادشاہ رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمایا, اے مائی اگر تو جنت چاہتی ہے اور روزے دھنی کا دامن چاہتی ہے تو پیشانی کو مصطفیٰ کی سیرت کے مطابق خدا کے دربار میں جھکا لے, پھر روزے دھنی کا دامن تو سے دور نہیں. جب تک نماز میں اپنی پیشانی کو نہیں جھکائے گی تب تک روزے دھنی کا دامن تو سے بہت دور ہے. اس سے کیا سبق ملا کہ نماز پہلے, سجدہ پہلے, ذکر پہلے, اللہ کی عبادت پہلے. اگر یہ عمل ہوگا تو انشاءاللہ
اللہ تعالیٰ جنت بھی ملے گی اور اپنے پیر کی شفاعت بھی ملے گی. ہم یہی چاہتے ہیں نہیں چاہتے ہیں؟ کہہ دو ذرا سبحان اللہ. ابھی 2 منٹ اور باقی ہیں جو وقت مکمل ہو رہا ہے. 55 ہوئے ہیں, 25 منٹ مکمل ہوئے, مگر ان کی بات کو رکھتے ہوئے 1-2 منٹ پہلے ہی تقریر کو مکمل کروں گا. بڑا آپ کے وقت کا پابند ہوں. سنیے, میں عرض کر رہا تھا علم کی ایک آیت پڑھی بس روشنی داخل کے رخصت ہو جاؤں. یہ علماء کرام بیٹے ہیں, رات دن درویش آتے ہیں, جلسے کرتے ہیں. ہمارے ادھر اتنا ماحول نہیں ہے. مولانا صاحب کا یہ جو ماحول ہے نا, اللہ اس کو سلامت رکھے. اور آپ کے اندر جو یہ جذبہ ہے نا بدعقیدہ لوگوں سے بچنے کا, یہ ان علماء کرام کی صحبت, ان پیروں کی دامن کی وابستگی, اگر یہ نہیں ہوتی, ایسے درویشوں کا دامن نہیں پکڑا ہوتا تو قسم خدا کی یہ جذبہ نہیں ہوتا, یہ پیروں کی محبت نہیں ہوتی, یہ غوث کے جلسے نہیں ہوتے. ان کی تعریف سننے کے لیے سچا ایمان چاہیے, سچا عشق چاہیے, اور جب سچا عشق ہوگا تو اللہ والوں کا ذکر سننے کے لیے جذبہ ہوگا. علماء کرام بڑی شان والے ہیں, مگر ہم تو کہتے ہیں ملا. میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں, اس ملا لفظ کو آگ لگا دو. کیا کہیں گے؟ قاری صاحب, مولانا صاحب, عالم صاحب, حضرت صاحب. آپ کہیں گے کیوں, آپ بھی مولانا ہیں؟ نہیں, قرآن کی آیت پڑھی میں نے, علم والے اور بے علم کبھی برابر ہو نہیں سکتے. دوسری جگہ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادی العلماء, اللہ سے اگر کوئی سب سے زیادہ ڈرتے ہیں تو یہی علماء کرام ڈرتے ہیں. اور دوسری ان کے چہروں کی زیارت کے بارے میں ابھی بتا رہے تھے, من زار عالما فکانما زارنی, اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے عالم دین کی زیارت کی اس نے مجھ مصطفیٰ کی زیارت کی. من جالس عالما فکانما جالسنی, جو عالم کی مجلس میں بیٹھا مصطفیٰ فرماتے میری مجلس. من صافا عالما فکانما صافانی, جس نے عالم دین سے مصافحہ کیا میرے رسول پاک نے فرمایا مجھ مصطفیٰ سے مصافحہ کیا. اچھا, پھر اتنا ہی نہیں فرمایا, من اجلس اللہ ہو پھر دنیا اجلس اللہ یوم القیامہ فی الجنہ, جو دنیا میں علماء کی صحبت میں بیٹھے گا قیامت کے دن اسے جنت میں میرے ساتھ اٹھایا جائے گا. سبحان اللہ, اتنی بڑی فضیلت. اور آخری بات بس 1 منٹ میں مکمل, وآخر دعوانا الحمدللہ. میرے آقا کے دربار میں آقا نے فرمایا صحابہ کرام سب سے بڑا سخی کون, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرتے صحابہ کرام نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ سب سے بڑا سخی کون, تو اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے بڑا سخی خدا, اس کے بعد مصطفیٰ, اس کے بعد علم علما فنشرہ, جو علم پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے وہ سب سے بڑا سخی. اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کرتا ہوں مولا غوث اعظم کی سیرت پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اللہ اولیاء اکرام سے دامن سے ہمیں وابستہ رہنے کی رب قدیر توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں ہمارے علم پڑھ کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں عرض کرنا چاہتا ہوں, اٹھیں گے نہیں, میں نے ہو سکتا ہے شاید وقت زیادہ تو نہیں لیا حضرت, جو وقت دیا تھا اسی میں مکمل کر دیا. اب الحمدللہ ہمارے 2 عالم موجود ہیں, سید صاحب موجود ہیں. گستاخی کہیں نہیں ہو جائے, آپ میں سے کوئی اٹھے گا تو کہیں گے مولانا آپ نے وقت لے لیا, سارے لوگ چلے گئے, تو میں تھوڑا سا وعدہ لیتا ہوں آپ سے. ارے ساتھ دیں گے نا بھائیوں, میں کہوں گا باڑمیر والے جیسلمیر والوں سے محبت کرتے ہیں, جیلانی والے پاگارا پیر کے حروں سے بھی محبت کرتے ہیں. ارے ایسی چھوٹی بات کو آگ لگا دو, یہ گھٹیا لوگوں کا دماغ ہے. میں بعد میسج دینا چاہتا ہوں, یہ بیچ میں چھٹ کر باتیں ہو رہی تھی, اپنے پیروں کو وہاں دیکھو سندھ میں, ارے جیلانی پاگاروں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے چل رہے ہیں. جیلانی کے سر پہ تاج بنانے کے لیے پیر پاگاروں کا شہزادہ آتا ہے کہ ہمارے سر پہ آپ تاج باندھیں, اور جیلانی کا شہزادہ جاتا ہے پیر پاگاروں کے ہاتھ میں ہاتھ ملا کے دین کی تبلیغ کرتے ہیں. تو ہم اور آپ کیا فتنہ کریں گے, یہ اچھی بات نہیں, بلکہ سب مل کر کے چلیں گے. اللہ راضی, رسول اللہ راضی, سارے ایک ہیں. اہل سنت جماعت سے کوئی دور نہیں, محبت سے رہیں. یہی محبت ہمیں یہاں بھی کام کرے گی اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گی. آمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. لا الہ